فرمایا میں کہہ رہی ہوں تم غلط آ گئے ہو. اس نے بڑے زور دے کے نا یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ہی بھیجا ہے. فرمایا اگر میرے پاس بھیجا ہوتا تو 20 روٹیاں آنی چاہیے تھی. یقین سے بات چلی تھی نا کہ میں نے اللہ کی راہ میں 2 دیے. اللہ کا وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو نیکی کرے گا اللہ 1 کے بدلے 10 دے گا. میں نے 2 روٹیاں دی, مجھے تو 20 آنی چاہیے. کتنی آنی چاہیے؟ اور یہ ہیں 18. اس نے کہا اماں جی 20 ہی تھی, 2 میں کھا گیا ہوں. 20 ہی لے کے چلا تھا, 2 میں کھا گیا. کیا آپ کا یقین ہے ایسا؟ وعدہ ہے اللہ کا دے گا؟ نہیں جی. یہود و نصارہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے. فلانا ملک مدد کرے گا تو ہم چل سکیں گے, ورنہ معیشت تباہ ہو جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. اور روزی کس کی تنگ ہوتی ہے؟ جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے, اللہ کی یاد چھوڑ دے. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی چین نے مدد نہیں کی, روس نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, جرمنی نے, فرانس نے, ہم نے ان کو خدا سمجھا ہوا. علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی. تو نے کن سے امیدیں جوڑ لی ہیں؟ خدا سے نا امید ہو گیا. نومیدی ضرورت شعری کے لیے لفظ اس طرح لائے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ اللہ کے دشمنوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو, اور کافری کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں رہا. دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے, اتنی توجہ لگا دی کہ خدا کو بھلا دیا. سنیں سنیں رزق کون دیتا ہے؟ اونچی یقین ہے جس کو ہے وہ بولے. اور اونچی جب سب کہہ رہے ہو تو پھر ان دوسروں کی طرف کیا دیکھنا. حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے, غلام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کو آزاد کرانا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ دینا تھا اس کے لیے ضرورت تھی, حضور نے اپنے ہاتھ سے 2 درخت لگائے کھجور کے. کتنے؟ اونچی اپنے ہاتھ سے. کھجور کا بیج بو دیں آپ, کتنے عرصے میں درخت لگتا ہے؟ کوئی اندازہ ایسے ہی بتائیں. 5-10 سال آپ کہتے ہیں بڑھے گا تب جا کے پھل لگے گا. چلو 2 سال لگا لو. ادھر حضور نے لگایا, ادھر وہ اس طرح بڑا دنوں میں. باقی سب کے یہاں پھل لیٹ ہوتا تھا, اس میں 2 مرتبہ ہونے لگا, اور اتنی بڑی بڑی کھجور لگتی تھی. سن 75 تک وہ درخت موجود تھے, 1350 سال موجود رہے. اب جا کے کاٹے ہیں انہوں نے, کیونکہ لوگ تبرک سمجھتے تھے اس کو, تو انہوں نے کاٹ دیے. سلمان فارسی کا باغ تھا حضرت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو مال جمع ہو کے دینا تھا اس کو, اس میں سالوں لگ جاتے, اتنا نہ دے پاتے, مہینوں میں دے دیا. نبی سے تعلق جوڑا, رب پہ یقین رکھا, کام بنا یا نہیں بنا؟ اونچی
ہم کہتے ہیں نہیں جی فلانا ملک نہیں مدد کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو ان سے امیدیں لگا لی. کاروبار کرنا، تجارت کرنا، منصوبے بنانا غلط نہیں، بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے تو بھروسہ ان پہ کر لیا. یاد رکھنا زمین کو ہرا بھرا اللہ کرتا ہے. ہمارے اندر اگر کوئی خوشحالی آ سکتی ہے تو رب کی عطا سے آ سکتی ہے، رب کے کرم سے آ سکتی ہے، اس کے بغیر آ سکتی نہیں. واقعات بھرے ہوئے. اللہ والوں نے دنیا کو اختیار نہیں. ابن عساکر بہت مشہور اسلامی اسکالر گزرے ہیں، 80 جلدوں میں ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق. ابن عساکر کے نام سے مشہور، بہت بڑے عالم ولی اللہ. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے لیا کرتے تھے. سونا چاندی، کپڑے، تحفے، نقدی، یہ وہ اب بانٹتے رہتے تھے. 3 دن فاقہ ہو گیا گھر میں. 3 دن اونچی. آپ کے یہ جتنے لیڈر ہیں انہوں نے کبھی فاقہ نہیں دیکھا ہوگا. شہزادہ رسول فاقہ ہو گیا. گھر میں جو ملازمہ تھی نا اس کے پاس کو تھوڑا بہت سونا تھا، زیور تھا، وہ اپنی چھوٹی سی پوٹلی تھیلی لے آئی. حضرت جی گھر میں 3 دن ہو گئے، فاقہ ہو گیا ہے، ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو ملے کھائیں، تو یہ تھوڑا سا سونا ہے میرے پاس، مجھ سے لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ہدیہ دے رہی ہوں، قرض کے طور پہ لے لیں، کچھ کھانے پینے کو منگوا لیں، جب آپ کے پاس آ جائے گا مجھے لوٹا دیجیے گا. اپنی طرف سے اس نے آفر کی، پیشکش کی، خدمت کرنی چاہیے. حضرت صاحب جہاں کھڑے تھے مٹی ٹھوکر ماری پاؤں کی. کیا ماری؟ ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، دنیا ٹھوکروں میں ہے، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، ہم رب کی رضا پہ راضی. ہم نے تو اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی. ان کا تو بس چلے تو وہ سالن اٹھا کے پھینک دیں، نہیں کھانا میں نے، لے جاؤ. تربیت نہیں کی کہ رب کی نعمتوں کی اس طرح بے حرمتی اچھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کسی چیز کو کھانے کو اس وقت جی نہیں کر رہا تو یہ کہیں کہ میرا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، یہ نہ کہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا ہماری شان نہیں، ہم اس لائق نہیں. شکر کریں رب کے وہ دے رہا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی لطف فرماتا ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ وہ سوکھی زمین کو ہرا بھرا کر دیتا، اس میں ہریالی لے آتا ہے. یہ اسی کا کرم ہے کہ اتنے ذائقے، اتنی سبزیاں، اتنے پھل، اتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. کھاتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، اور سوچو کس نے دیا ہے، کیا ہمارا حق ہے؟ نہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ ظاہری باطنی تدابیر سے باخبر، اس کو ہر شے کی خبر ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا چاہیے، وہ جانتا ہے کس کو، کیونکہ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے اور وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اور کھانے والوں تم کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے.
یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں نواز رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو ہم سب کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ رب کی عطا سے ملتی ہیں، اس کے کرم سے ملتی ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا اونچی کہیے۔ اچھا، اب آ جاؤ، مسئلہ آیا تعریف کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، غنی تو ہو گیا بے پرواہ، اب ہے حمید، تعریف والا۔ صفات میں، ذات میں تعریف کا اہل حقدار کون ہے؟ اونچی، اونچی اور اونچی۔ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں اپنی تعریف؟ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میری تعریف ہو۔ بچہ بھی چاہ رہا ہے، گھر میں بیوی چاہ رہی ہے، اولاد چاہ رہی ہے، ملازم بھی چاہ رہے۔ کچھ لوگ تو تعریف کے لیے اتنے کہ نہیں کرو تو روٹ جائے، بگڑ جائے۔ تعریف چاہیے۔ تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں تعریف مانگنی چاہیے؟ نہیں، مگر آپ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا، جس کو تعریف کی خواہش ہو نا وہ بہت چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے۔ تعریف ہو، میں کیا ہے کام تو ٹھیک ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ تعریف کے لیے کیا ہے، تو پھر بات ختم۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا، لیکن تعریف چاہیے۔ بیماری ہے، اور کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ تعریف ہر کوئی چاہتا ہے۔ اب میرا جو سوال جس کو میں نے آپ کے سامنے حل کرنا تھا، حمید کا لفظ آیا ہے، حمد مادہ ہے، ہے میم دال، کیا ہے مادہ؟ حمد کس کو کہتے ہیں؟ میں کہوں حمد سناؤ تو آپ کہتے ہیں حمد کے معنی اللہ کی تعریف، یا آپ نے حمد کے معنی اللہ کی تعریف کیوں کر دی؟ کہاں لکھا ہے کہ صرف حمد اللہ کی تعریف؟ ہم تو کہتے تعریف کو ہے، حمد کے معنی اللہ کی تعریف نہیں، حمد کے معنی ہے تعریف۔ الحمد للہ، آپ نے جب الحمد کہا تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، تو حمد کے معنی اللہ کی تعریف نہیں، حمد کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی۔ اب میں دوسری بات کرنے لگا ہوں۔ میں تعریف کروں، کیا نام ہے تمہارا؟ عظیم، یہ نوجوان لڑکا محمد عظیم نام ہے، نعت پڑھتا ہے، آواز اچھی ہے۔ میں اس کو کہوں تمہاری آواز اچھی ہے، یہ خوش ہوگا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس نے خود بنائی ہے آواز، اس نے خود بنائی ہے، کیوں خوش ہو رہا ہے؟ میں کہوں تیری آواز اچھی ہے تو بڑا خوش، تم نے بنائی ہے؟ تو یہ تعریف بھی کس کی تعریف ہے؟ اچھا، میں آپ سے کہوں جی بڑے اچھے ہیں آپ، فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، خود سے خوبصورت ہوا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ تو اس کو خوبصورت کہنا کس کی تعریف ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور فلاں بندہ بڑا ذہین سمجھدار ہے، سمجھ کس نے دی ہے اس کو؟ تو اس کو سمجھدار کہنا تعریف کس کی ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، 2-3 مثالیں دی، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا کام کیا نبی نے، کس نے کیا؟ طاقت کس نے دی؟ تعریف کس کی ہوئی؟ ڈوبے سورج کو لوٹا دینا، یہ عمل کس کا تھا؟ فعل کس کا تھا؟ نبی کا۔ کس کا دیا ہوا کمال؟
تعریف کس کی ہوئی؟ تو جلتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تمہاری تعریف کر دے، آواز بہت اچھی ہے، شکل بہت اچھی ہے، ذہانت بہت ہے، خوبی بہت ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہو. تمہاری تعریف نہیں ہے، رب کی تعریف ہے. تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ تو سڑتے کیوں ہو؟ جلتے کیوں ہو؟ نبی کو کس نے بنایا؟ کمال کس نے دیے؟ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. تو تم جل رہے ہو، اس کا مطلب تمہیں اللہ کی تعریف پسند. کچھ سمجھے ہیں؟ میں نے اشارہ کیا ہے. حیرت کی بات، حمید لفظ، مادہ حمد، حمد کہتے ہی تعریف کو ہے. قرآن میں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، آپ پڑھ لیجئے قرآن میں، وہ یہ چاہتے ہیں ان کی تعریف ہو. تو اگر صرف حمد کے معنی اللہ کی تعریف لیے جائیں تو باقی یہ لفظ کہاں جائیں گے؟ تو میں اگر حمد رسول کہہ دوں تو غلط نہیں ہے. مگر عرف عام میں جب آپ کہتے ہیں حمد، تو حمد کے ساتھ حمد باری لکھو، حمد الہی لکھو، تاکہ پتہ چلے کس کی تعریف. صرف لفظ حمد کے معنی اللہ کی تعریف نہیں، مگر ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. نبی کی تعریف کرنا کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. تو نبی کی تعریف سے جو لوگ جلتے ہیں، بولو وہ اللہ کی تعریف سے جلنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں برس والے کو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کو میں شفا دیتا ہوں. قرآن میں وہ ابریو، میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں. برس والے کو، مادرزاد اندھے کو، مردے کو میں زندہ کرتا ہوں. مگر ساتھ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، کرتا میں ہوں اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے. تو کیا مطلب؟ کمال مجھ سے ظاہر ہوتا ہے، کمال اس کا ہے. ظاہر مجھ سے ہو رہا ہے، کمال رب کا ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان قرآن میں پڑھتے ہو تو مانتے ہو کہ نہیں جی ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا، شفا اللہ کی طرف سے. تو حضرت عیسیٰ کا نام آیا، وہ خود کہہ رہے ہیں نا میں کرتا ہوں، تو اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے. اگر نبی کا ذکر آ جائے تو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ پوچھنے کی بات، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہیں مال ملا، میری وجہ سے تمہیں اللہ نے غنی کیا. قرآن حدیثوں میں موجود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں تو غلط. اونچی کہیے. حمید وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، جس کی بہت تعریف کی جائے. اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کس کی؟ اونچی. ایک مرتبہ ذرا جوش سے کہیں. اب سب کی توجہ ہو گئی نا. اب مسئلہ سننا. آپ کہتے ہو سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے. اب آپ ہو جائیں گے پریشان. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے. اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھانا ہے. میں نے اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی اور اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ
واحد حقیقی، اس کی تعریف کر رہی ہے مخلوق، اس کی تعریف کر رہی ہے اونچی، مگر میرا نبی وہ جس کی تعریف مخلوق بھی کر رہی ہے خود خالق بھی کر رہا ہے، اور مخلوق کی تمام تعریفیں مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی؟ ایک بات سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب دوسری بات سن لیں، وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ سب چیزوں نے فنا ہو جانا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، قرآن میں وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ، وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا میرے نبی پہ درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو، وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے، نبی کے معنی غیب بتانے والے پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ ہے، اللہ کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی نہیں تھا، یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ مخلوق نہیں تھی، اللہ تھا، مخلوق نہیں ہوگی، اللہ ہوگا۔ پتہ چلا ارے وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ میرے نبی پہ درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ فعل ہے اللہ کا، اور اللہ کے لیے نہ ہونے کا تصور نہیں، تو رب رب کہنے والا کوئی نہ ہوگا، مگر مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا رب تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سب سے اولا و اعلیٰ، ارے ہم تو نبی کی تعریف کر نہیں سکتے، ہم سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نبی کو پورا جانتے نہیں۔